یعنی نیکیاں ایسے ہیں جیسے ڈیوٹی نہیں کچھ لوگوں کی نیکی کرنی، اس کی لذت نہیں پوری لے رہے، کام تو کر رہے ہیں اور اس کا پورا ذائقہ حاصل نہیں کر پا رہے۔ آپ جو کام بھی کرتے ہیں نا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ذرا خوش ہو کے لیا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کسی کام کو بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں، وہ آپ کو تھکا دیتا ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک دفعہ کہا یار تھک گئے کام کاج کرتے، کچھ ٹائم نکال کہیں سیر کو چلیں، تو میں نے کہا آپ کا کام تھکاوٹ والا ہوگا، ہمارا تو لذت والا ہے، ہمیں تو اس میں سرور حاصل ہوتا ہے، لہٰذا کوئی ایسی تھکاوٹ ہو تو کہیں سیر کو جائیں۔ تو یہ ایک سرور والا کام، آپ جب بھی آپ کو کام تو کرنا ہے، لیکن اگر اسی کام کی آپ لذت لیتے ہیں، اسی کا آپ ذائقہ لیتے ہیں، اسی کو ذرا خوبصورتی سے کرتے ہیں، تو اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی، تھکاوٹ۔ نبی کریم علیہ السلام کا میلاد پاک، اب اس پر دلائل جمع ہو چکے، اب اس پر صدیاں گزر چکی ہیں، اب اس پر کلام ہو چکا، اب اس کا اجر و ثواب بیان کیا جا چکا، اب تو کرنا یہ ہے کہ کام کریں، حضور کا میلاد منائیں، ذرا سرور لے کے منائیں، یعنی آپ کا لہجہ باوضو ہو، آپ کی طبیعت پھول کی طرح کھلی ہوئی ہو، یعنی میلاد شریف آئے تو تسبیح ہاتھ میں آئے اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیں آپ، یعنی آپ میلاد شریف کے لیے اس لنگر کا اہتمام کریں، اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ مجھے ذرا تھوڑا سا زیادہ خوبصورتی کے ساتھ، ذرا زیادہ اچھے طریقے سے بندوبست کرنا ہے۔ آپ دعوت بھی دیں کسی کو تو اس میں بھی آپ کے چہرے کی روشنی تھوڑی الگ سے نظر آئے، یعنی حضور کا میلاد، آپ دیکھیے نا صحابہ کا انداز کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 3 زندگی میں مواقع ایسے آئے جن میں مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور اتنی خوشی ہوئی کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی نہ اس کے بعد ہوئی، 3 مواقع۔ ایک فرماتے اس دن جس دن میں نے کلمہ پڑھا، اور ایک اس دن جس دن حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور فرماتے ایک اس دن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ رکھے گا۔ مجھے اتنی خوشی نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی نہ اس کے بعد۔ حضور کی آمد پاک پر جو صحابہ کا انداز تھا، جب نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو ان کے جو جذبات تھے، جو کیفیات تھیں، جو انداز تھا، یعنی سارا دن وہ انتظار کرتے ٹیلوں پہ کھڑے رہ کے محبوب آنے والے، اور پھر یہ تھا کہ وہ شام گھروں کو چلے جاتے، اور جس دن محبوب تشریف لائے تو وہ حضور کی اونٹنی کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ میں آپ سے عرض کروں، ہم اگر میلاد کو کیفیات والا بنا لینا، کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کیفیات والی ہوتی ہیں اور ان کو لفظوں کا جامع نہیں پہنایا جا سکتا۔ کسی والد سے اس دن پوچھے جس دن اس کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، اس سے پوچھے اس کی کیفیت، اس نے کھانے بھی بڑے پکائے ہیں، ہوٹل بھی مہنگا کرایا ہے، کپڑے بھی اچھے پہنے ہیں، اس سے پوچھ کے دیکھیے گا کہ تسلی ہو گئی ہے۔ میں صدقے جاؤں باری جاؤں، یہ لفظ تو اماں نہیں کہنے ہیں، شاید جچتے بھی اسی کو ہیں، لیکن بیٹے کی شادی کے وقت جو باپ کی کیفیات ہوتی ہیں، یعنی وہ جو بار بار پلٹ پلٹ کے اسے دولہا بنے ہوئے دیکھتا ہے، اور جس طرح وہ بیان نہیں کر پاتا اور کسی کو دعوت دیتا ہے تو کہتا ہے وہ آپ کے بھتیجے کی خوشی ہے، چھٹی نہ کیجیے گا۔ وہ جب وہ اس کا اہتمام کر رہا، اور بھی زندگی میں بڑے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ جب اس کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی قلبی واردات بڑی انوکھی ہوتی ہے۔ او میرے بھائیو، صرف واعظین، خطباء، نعت خوانوں تک نہیں، آپ میلاد شریف کے لیے جب اپنے جذبات کھول کر سامنے رکھ دیں گے نا، آپ کو دیکھنے والا، آپ کے ساتھ کام کرنے والا، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائے گا، خوش بڑے لگ رہے ہو، طبیعت بڑی حشاش بشاش ہے،
تو آپ اسے کہیں گے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لائے۔ یہ آپ کا جو انداز ہوگا یہ بہت سارے دلائل پر بھاری ہو جائے گا، بہت سارے لوگوں کو قریب کرے گا۔ زندگی میں کچھ لوگوں سے ملنے کا موقع ملا، دنیاوی طور پر پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، کئی ممالک میں کام بکھرا ہوا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ جب یعنی ایسا نہیں کہ وہ دنیاوی طور پر کوئی کمزور آدمی ایک بڑی ڈگری رکھتا ہے، ایک بڑا نام رکھتا ہے، کئی ممالک کے اندر اس کا کام ہے، جانا پہچانا جاتا ہے، لیکن گمراہی کا یہ حال ہے کہ جب قلبی اطمینان کے لیے کہیں کھڑا ہوتا ہے تو بدھ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لینا، اتنے ہم سست ہیں، ہمیں کوشش کر کے دین لینا پڑتا تو ہماری حالت کیا ہوتی۔ ہمیں تو میلاد پاک کا جشن اور بھی زیادہ خوش ہو کے منانا چاہیے کہ شکر ہے مالک پیدا ہی اس ماں کی گود میں کیا ہے جو رسول پاک کا کلمہ پڑھتی ہے۔ ہماری تو دادیاں اور نانیاں میں خانہ زادے کوہنا ہوں صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی۔ میرے عزیز، خاندانی طور پر رسول پاک کی غلامی نصیب ہے۔ ہمیں تو اور زیادہ خوشی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ میلاد پاک کرنا چاہیے تھا، لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہم اس میں نا اپنی وہ کیفیت نہیں شامل کرتے، وہ خاص ذوق، وہ خوشی کا خاص تصور، وہ ہمیں خاص طور پر پیدا کرنا چاہیے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے گروپ بن جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی سامنے آ جاتی ہیں جو بہرحال یعنی میں تو سمجھتا ہوں میلاد کے موقع پہ جو ناراض بھی ہوں ان کو بھی راضی کر لینا چاہیے۔ جب عید آتی ہے تو لوگ ناراض لوگوں کو بھی مبارکیں نہیں دینے لگ جاتے۔ تو جہاں قوم کو بہت زیادہ اجتماعیت کا اظہار کرنا چاہیے، چلیں کچھ ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ایک دفعہ میٹنگ ہو رہی تھی تو بحث ہونے لگی میلاد شریف کے جلوس کی قیادت کون کرے گا، تو ایک بزرگ کی بات دل پر ٹھہر گئی، وہ کہنے لگی یہ سرکار کے نام کا جلوس ہے، اس کی قیادت کرنے کی ضرورت کون رکھتا ہے؟ حضور کا ہر غلام یہاں مہمان خصوصی ہے۔ ہاں، نظم و نسق کے لیے کچھ لوگوں کے ذمہ لگایا جاتا ہے کہ بھئی آپ ذرا اس چیز کو سنبھالیں، آپ جو کہیں گے باقی سارے اس کو تسلیم، کسی بزرگ کی کسی عالم کی، ورنہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ سرکار کے نام کا سارا اہتمام ہے۔ تو میرے عزیز خاص کیفیات، بس بات کو سمیٹنے لگا ہوں، آنے والی نسل اپنے ذہنوں میں اور ذہنوں کی سطح پر کچھ سوالات ابھارتی ہے۔ کچھ معاملات کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مذہبی طور پر زیادہ تازگی کی ضرورت ہے۔ ان کی خدمت میں عرض کروں گا، حضرت تو خیر بزرگ آدمی ہے اور باقی بھی یہاں علماء تشریف فرمائے، میں ایک سادہ آدمی ہوں، میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اگر آپ صحیح معنی میں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پاک کو پڑھیں، اور ہمارے پاس ٹائم ہے، پہلے شاید کبھی لوگوں کا خیال وہ ٹائم نہیں ہے، لیکن اب جب سے لوگوں کو سوشل میڈیا میں استعمال کرتے دیکھتے ہیں ہمیں پتہ بڑا ٹائم ہے، جی پتہ ہے، وقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم ہے۔ آپ میلاد شریف کے موقع پر اگر خوبصورتی کے ساتھ حضور کی سیرت پاک کو پڑھنا شروع کریں، اور بالخصوص جو فضائل کے باب ہیں، یہ بعض لوگ یہ والی بات کرتے ہیں نا کہ جناب آپ اخلاق عالیہ پر بات کریں، بالکل ٹھیک ہے، کرنی چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے سرکار کے فضائل، شمائل اور خصائل بیان کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں رسول پاک علیہ السلام کی عظمت اور محبت بیٹھتی ہے۔ علماء نے مستقل اس پر کتب تحریر کی تاکہ لوگوں کے دلوں میں، مجھے بتائیے کیوں روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کا بات کرنے کا انداز؟ ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح جائیں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی۔ آپ حیران ہوں گے، جس نے یہ حدیث روایت کی ہے نا، ساتھ انداز بھی روایت کی ہے، انداز تک سنبھال کے رکھا، کیوں؟ اس سے حضور کی عظمت دلوں میں بیٹھتی، دلوں میں عظمت بیٹھتی۔ ہم
ایک تو گفتگو تقریر وہ توجہ سے بھی سنتے اور اگر سنتے ہیں تو تھوڑی دیر کانوں کی لذت کے لیے، اور دوسرا یہ کہ اتنا ہمارے پاس وقت ہے تو کیا شفا شریف سے ہم وہ پڑھ نہیں سکتے سرکار کے فضائل؟ تو اردو میں ترجمے ہو گئے، بہت ساری چیزیں ہو گئی، حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف سے ہم دیکھ نہیں سکتے مدارج النبوہ سے کہ سرور کائنات کے فضائل کمالات، اور ہم اس کو باب بنا لیں کہ 12 ربیع الاول تک میں نے حضور کی فضیلت کے 12 باب پڑھنے ہیں۔ ذرا ہمارا بچہ ہمارا نافرمان ہوتا ہے تو ہم اس کو بتاتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، میں نے تیرے لیے یہ مشکل اٹھائی، یہ دکھ دیکھا، یہ کئیوں سے دعا کراتے ہیں، کئیوں سے تعویذ لیتے ہیں، کئی قریبی دوستوں سے مشاورت کرتے ہیں، یار یہ بچہ بگڑ گیا ہے، مجھے بتاؤ اس کو کیسے راہ راست پہ لایا جائے۔ اور میرے بھائی اتنا سارا اہتمام کرتے ہیں، پھر یہ بھی کرتے ہیں کہ چلو چھٹی ہے ویکنڈ پہ کہیں لے بھی جائیں، تو اس طرح کرو نا 12 ربیع الاول تک یہ بھی اپنے بچوں کو مزاج دو کہ آؤ بیٹھو مل کے، میں تمہیں روز سرکار کی فضیلت کا ایک باب سناؤں، روز ایک چیپٹر کھولوں نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کا۔ آپ یقین کریں جہاں محبوب کا ذکر ہوگا اس گھر کو رحمتیں گھیر لیں، وہاں فضل ہوگا، وہاں کرم ہوگا۔ لیکن ہمارے بچوں کو بڑی ضرورت ہے، بکھرے ہوئے خیالات اور چاروں جانب سے آنے والے فتنے اور غیروں کے چھوڑے ہوئے سوالات ان کے اندر جو بے یقینی کی کیفیات پیدا کر رہے ہیں، اس میں بڑی ذمہ داری والدین کی بنتی ہے کہ آپ خود سے وہ اہتمام کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، قرآن مجید کی تلاوت سکھاؤ، اپنے نبی کریم علیہ السلام کی محبت سکھاؤ، اور اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ یہ ہمیں تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب بچہ بیچارہ ذہنی طور پر بہت زیادہ الجھ جاتا ہے، پہلے تو ہم ٹائم ہی نہیں دے پاتے۔ تو اپنی زندگی میں خوش رہیں، خوشی بانٹیں، مثبت رہیں، اور دنیا کی جو سب سے بڑی خوشی ہے وہ رسول پاک کے آنے کی خوشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس خوشی کے لیے اپنی کیفیات اور اپنی قلبی واردات اور اپنے انداز پر کچھ زیادہ توجہ دیں۔ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ یار میں بڑی ٹھنڈا اور بڑا خوبصورت اور بڑا معنی خیز اپنی طبیعت کو پاتا ہوں، پھولوں کی طرح میری طبیعت نرم ہو گئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو کچھ کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے، بات کرتے کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔